کسی کے زور زور سے چلانے سے میری آنکھ کھلی تو میری آنکھوں میں تیز روشنی پڑی۔ یہ ٹارچ کی روشنی تھی۔ یہ میرا دوست صدیق تھا جو مجھے زور زور سے ہلا رہا تھا اور ٹارچ کی روشنی میرے منہ پر ڈال رہا تھا۔ صدیق نے زور سے چلا کر کہا، جاوید جاوید او جاوید ہوش کرو، یہاں کیسے اور کیوں؟ لیکن میں نے ایک دم سے قبرستان کی طرف دیکھا، لیکن یہ کیا، وہاں پر نہ تو کوئی قبر ہی تھی اور نہ ہی قبرستان۔ میں تو سیدھا اسی طرح جنگل کے کونے میں پڑا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ ابھی ڈر کے مارے میں کوئی بات بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا دوست صدیق اور اس کا چاچا مجھے ڈھونڈتے ہوئے اس طرف نکل آئے تھے۔ صدیق نے مجھے بتایا کہ دوپہر کے بعد میری امی صدیق کے گھر پر گئی تھی اور اس کو بولا تھا کہ بیٹا آج تم گئے نہیں کیونکہ ابھی تک جاوید اسکول سے واپس نہیں آیا۔ صدیق نے بتایا کہ پھر میں اور چاچا تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسکول کی طرف گئے، لیکن اسکول سے ہمیں پتہ چلا کہ تم تو آج اسکول آئے ہی نہیں، اور پھر ہم تیری تلاش میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے اس طرف نکل آئے اور تمہیں یہاں بے ہوش پایا۔ میں نے ان کو اپنی ساری داستان سنائی، لیکن وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ بول رہے تھے آج تو بارش ہوئی نہیں، آج تو دیکھو آسمان بھی صاف ہے، آج بارش کہاں ہوئی ہے، یہ جہاں پہ تم پڑے ہو یہ دیکھو زمین ساری خشک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج سے پہلے تو کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کیونکہ سب لوگ یہاں سے آتے جاتے ہیں، کبھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھ پر بہت خوف طاری تھا۔ پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے گھر لے آئے۔ گھر پر میری ماں بہت پریشان تھی اور میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب ان کو ان باتوں کا پتہ چلا تو وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ پھر انہوں نے مجھے کھانا وغیرہ دیا، لیکن میرا کچھ بھی کھانے کو من نہیں کر رہا تھا۔ میں اسی خوف میں ہی تھا کہ مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو وہیں اسی قبر کے پاس اسی قبرستان میں پایا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی چڑیل جس کے پاؤں الٹے تھے وہ ایک بڑا سا تھال ہاتھ میں پکڑے ہوئے میری طرف بڑھ رہی ہے، اور اس نے مسکرا کر کہا، او جاوید دیکھو میں تمہارے لیے کھانا لے کر کے آئی ہوں۔ اس کی آواز سن کر مجھ پر خوف سا طاری ہو گیا اور میں پسینوں میں تربتر ہو گیا۔ اس نے پھر تیز آواز میں چلا کر مجھ سے کہا، دیکھو جاوید یہ کھانا کھا لو، تم نے کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا۔ میں ایک دم سے گھبرا گیا اور میری سانسیں تیز ہو گئی۔ اس نے وہ تھالی میرے سامنے رکھ دی۔ تھالی میں ایک کٹا ہوا سر تھا اور اس کے ارد گرد کافی قسم کے پھل رکھے ہوئے تھے۔ اس نے تھالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کھانا کھا لو، میں نے اسپیشل تیرے لیے بنایا ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تیز ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ ہوا کی جھنجھناہٹ ایک عجیب ہی ماحول کو پیدا کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اس تھال کی طرف بڑھایا تاکہ میں کچھ فروٹ پکڑ لوں۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس تھالی کی طرف بڑھایا تو اس سر نے جو کٹا ہوا تھا اس نے میرا ہاتھ اپنے منہ میں لے لیا۔ میرے منہ سے ایک دم چیخ کی آواز نکل گئی اور میں اور بھی ڈر گیا۔ اور ایک دم سے میری ماں کی آواز، جاوید بیٹا اٹھو، کیا آج اسکول نہیں جانا؟ دیکھو سورج کہاں چڑھ گیا ہے، میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ایک دم سے میں نے اپنی آنکھ کھولی
تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ میرا اپنا ہی کمرہ تھا۔ میں اپنے ہی بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میرا پورا بدن پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور سوچا کیا یہ خواب تھا یا حقیقت؟ آج بھی جب میں کبھی اس بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔